بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ وانتہ بنیتی الی احسن النیات۔ بحث چل رہی تھی نیت پر۔ ہم نے پچھلے سیشن میں نیت پر گفتگو کی کہ نیت کی معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے بتایا نیت عمل اور علم کے بیچ کی سرحد کو نیت کہتے ہیں، یعنی انسان کو ایک شے کا علم ہے، جب اس علم کو جامع عمل پہناتا ہے تو اس عمل کے جانے سے پہلے اس کی نیت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کراچی میں ہیں، کراچی میں کسی مثلا سی ویو پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی ویو کا راستہ کون سا ہے، تو راستے کا تو آپ کو علم ہے، لیکن جب تک نیت نہیں کریں گے آپ جائیں گے نہیں۔ آپ کو کربلا کے راستے کا پتہ ہے، حرم مطہر امام رضا کا آپ کو پتہ ہے، تو کیسے جایا جاتا ہے یہ پورا علم اور انفارمیشن آپ کے پاس ہے، لیکن جب تک آپ نیت نہیں کریں گے تب تک اس عمل کو بجا لانے کی صلاحیت آپ میں پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ نیت علم اور عمل کے بیچ کا ایک حصہ ہے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ برزخ بھی ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا اور قیامت کے بیچ کے راستے کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ علم اور عمل کے بیچ کی سرحد کو نیت کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہر عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس سے پہلے ارادہ کرتا ہے، اس کام کرنے کا قصد کرتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نیت کرو اس کام کے کرنے سے پہلے۔ آپ کہیں گے آپ نہ بھی کہتے تو میں ارادہ کر کے ہی کام کرتا ہوں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے خدا یہ کہے کہ نیت کرو، یہ بہت ان لوجیکل بات ہے، کیونکہ میں نماز پڑھوں گا تو نیت کروں گا ہی کروں گا۔ اگر میں پانی پینا ہوتا ہے تو میں نیت کروں گا تو پانی کا گلاس کی طرف میرے ہاتھ اٹھیں گے اور اس پانی کے گلاس کو اٹھاؤں گا۔ ہاں اگر خدا یہ کہتا کہ نیت نہ کرو، یہ کام بہت مشکل تھا، لیکن نیت کرو یہ تو بڑا سمپل کام تھا، تو ہم نے کہا اس سے مراد وہ نیت نہیں ہے، قصد اولی نہیں ہے، اس سے مراد دوسری نیت کرو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے عرض کی ایک شخص گھر سے باہر نکلتا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں گھر سے باہر کیوں آئے ہو، وہ آپ کو کہتا ہے میں گوشت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو بہت سمپل ہے، یہ جواب جو ہے یہ بہت ہی آسان جواب ہے۔ نماز کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ مسجد میں کیوں آئے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ مجلس سننے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھیں گے، بولوں گا لیکچر دے رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، دعائے مکارم اخلاق پڑھ رہا ہوں۔ کون سی زیارت پڑھ رہے ہو؟ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ جوابات جتنے بھی ہیں یہ بہت سمپل، یہاں مراد وہ نہیں ہے۔ یہاں مراد کون سی ہے؟ کیوں گھر سے باہر آئے ہو؟ گوشت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوال یہ کیوں گوشت لینے جا رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو؟ اچھا کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ اعتکاف میں بیٹھے ہو؟ کیوں اعتکاف میں؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ العجل العجل یا امام زمانہ کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ دعا کرتے مولا امام زمانہ کا ظہور جل فرما دے، تو جواب آتا ہے ہاں الہی آمین۔ کیوں امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہو؟ تو آج جب تک انسان اس کیوں کو نہ سمجھے۔ ایک جوان نے کہا کہ مولانا اس حالات میں کرونا ہے اور دوسرے مسائل ہیں تو امام زمانہ کا ظہور بڑا قریب ہے، تو کیا امام آ جائیں گے یا مولا کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے سوال کیا چلو امام زمانہ آ گئے، آپ کیا کرو گے؟ کیوں امام زمانہ آئیں؟ چلیے امام زمانہ کل آ گئے، مولا کا ظہور ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ آپ اس میں کیوں آئیں؟ سوال یہ کہ امام زمانہ کیوں آئیں اور آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آ گئے تو آپ کیا کرو گے؟ یہ ہماری دعائیں بالکل ایسے ہے کہ یونیورسٹی کے لیے ہم کہتے ہیں بلڈنگ بنے، جب بلڈنگ بن گئی، آپ اس بلڈنگ کے لیے جب اتنا احتجاج کر رہے تھے کہ بنے اور جب بن بھی گئی، آپ اس بلڈنگ میں کون سا کام کرو گے؟ کوئی ایسی مہارت ہے؟ امام زمانہ کا نظام آئے، نظام ولایت ہے، بھائی آپ اس نظام ولایت امام زمانہ میں کرو گے کیا؟ کون سی ڈیوٹی انجام دو گے؟ کیا تم نے وہ مہارت اپنے وجود میں پیدا کی ہے؟ تو دوسرا درجہ، پہلی نیت جو بہت آسان ہے، ہر انسان جانتا ہے اس نیت کو، نماز پڑھ کے کیا کرو؟ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اعتکاف کر رہا ہوں، گوشت لینے جا رہا ہوں۔
ہاں، لیکن دوسرا سوال جو ہے کیوں گوشت لینے جا رہے ہو، کیوں نماز پڑھ رہے ہو، کیوں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو، کیوں امام زمانہ غیبت میں گئے، کیوں الجل کہہ رہے ہو، جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے تبھی آپ جب نیت کرتے ہیں، شاید آپ نے کم غور کیا ہو کہ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، قربتاً اللہ، نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ پھر آگے سوال کیوں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ جب تک انسان اس دوسرے درجے تک نہیں پہنچتا، یہاں سے مراد وہی دوسری نیت ہے، جب تک انسان اس دوسری نیت کو نہیں سمجھتا۔ اور ہم نے اس کے ثواب اس کو بیان بھی کیا کہ جو انسان تخلیص النیہ من الفساد، نیت کو فساد سے خالص کرنا۔ عزیز، نماز شبر نے بھی پڑھی، نماز لشکر یزید نے بھی پڑھی، اور دوسری طرف نماز حسین کے لشکر میں بھی ادا ہو رہی تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے، وہ بھی کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مولا حسین کے کسی صحابی سے پوچھا جائے آپ کیا کر رہے، وہ بھی کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حسین کے صحابی کو پتہ تھا میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، ان کو نہیں پتہ تھا نماز ادھر قتل۔ تو آج جتنے بھی لوگ، آج زندہ مثالیں یہ ٹی وی شو کی مثالیں ہیں، آج زندہ مثالیں یہ مجلسیں، یہ ذاکرین، یہ مدح سرائے، یہ سارے جو ہم کر رہے ہیں بشمول میرے، ہم زندہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ ہمیں کیوں کا نہیں پتہ۔ عمل تو انسان انجام دے رہا ہے، لیکن وہ تخلیص العمل، اس عمل میں وہ خالصی نہیں ہے، کیونکہ نیت خالص نہیں ہے۔ اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ جب تک اس کیوں میں خدا خدا خدا، جب تک اس میں اللہ 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 نہیں ہوگا، یعنی خالصتاً اللہ ہو، ایک ایسا فلٹر جس میں کچرا بھی ڈالو تو اس کچرے کو وہ صاف کر کے نکالے، جب تک ہمارا وجود ایسا نہ بن جائے کہ میں نے مثال دی تھی جوان نماز پر رسول خدا نے فرمایا اس کی نماز کوے کی چونچ لگانے کی طرح ہے۔ مولا فرماتے اس کی عبادت اس گندے میلے کپڑے کی طرح ہے جس میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، خالص نہیں ہے۔ قرآن پڑھا لیکن قرآن اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، ذکر علی کر رہا ہے لیکن اس کے قصیدے میں گانے کی دھن ہے، اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، اس میں بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ مجلس پڑھ رہا ہے لیکن اس میں واہ واہ لوگوں کی خوشامدی کی نیت ہے، خالص نہیں ہے، یا شہرت کے پیچھے، یا مال کے پیچھے، یا دولت کے پیچھے۔ ٹاک شوز ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ ریٹنگ کے لیے۔ ہر کام لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ میری ریٹنگ بن جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میرے 1 ملین سبسکرائبرز ہو جائیں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ مجھے مل جائے۔ اب اگر اللہ کے نام سے شہرت ملتی میں اللہ کا نام لوں گا کیونکہ ماہ مبارک ہے، اور اگر ہیپی نیو ایئر میں ڈانس کرنے سے اور گانے پڑھنے سے میرے ویوز بڑھتے ہیں میں وہ کام کروں گا، میرے فین فالوئنگ بڑھے، میری سبسکرائبرز بڑھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتوں میں خلوص نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، یہاں تک فرما دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ طولانی ترین جہاد اللہ کی راہ میں کرے، تپتی ہوئی دھوپ میں جہاد کرے، بچوں سے دور رہے، وہ آسان ہے لیکن نیت کو خالص بنانا مشکل ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا اس کا عمل اس کے درجے سے کئی گنا زیادہ بلند ہے، اور جس نے نیت کو خالص بنا دیا خدا اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے، سالم دل عطا کرتا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صاحب نیت، جو صاحب نیت، سچی نیت کا جو مالک ہے وہ سچے قلب سلیم کا مالک ہے۔ تو اصل یہ ہے۔ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لا شاکلتہ، تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہاری بنائی ہوئی شکل سے باہر نکلتے ہیں۔ 2 شکلیں ہیں، ایک وہ شکل جو اللہ نے بنائی، ایک وہ شکل جو تو خود بناتا ہے، ایک وہ شکل جو تمہارے وجود کے اندر ہے۔ تو آج ہر انسان جھانک کر دے سکتا ہے کہ میرے وجود کے اندر شکل کون سی ہے۔ ہم کل ہی کچھ روایتوں کے ہمارے استاد بیان فرما رہے تھے، فرمایا مامون عباسی قاتل امام رضا ایک دن اپنی دربار میں بیٹھا تھا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ علی بن ابی طالب تمام اصحاب میں افضل کیوں ہیں؟ مجمع جو تھا وہ شیعہ نہیں تھا، وہ دوسرے مکاتب کے علماء تھے۔ وہ پریشان ہو گئے آج مامون کو ہوا کیا ہے۔ اس نے فضائل علی بن ابی طالب پڑھنا شروع کیے، لوگوں نے جو علماء اس کے ساتھ بیٹھے تھے مباحثہ بحث شروع ہو گئی، اور اس نے اتنے علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھے کہ اس مجمع میں سے ایک شخص شیعہ ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ مامون ہے۔ تاریخ میں بہت اختلاف بھی ملتا ہے، بعض لوگوں نے اس کے یہ فضائل پڑھتے ہوئے دیکھنے کو کہہ دیا کہ گویا یہ اس قاتل امام رضا نہیں تھا یا فلاں فلاں تھا۔ یہ لوگ شبہ میں پڑ گئے، اس کی شخصیت سے، اس کے وجود سے یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن کی آیت ہے، اندر اس کا پلید تھا،
یہ فرق نہیں پڑتا فضائل علی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. بہت ساروں نے 70 مرتبہ علی سے مدد مانگی اور علی کے فضائل پڑھے. یہاں دار و مدار نیت پر ہے. اس کے وجود کے اندر نیت کیسی تھی؟ اس کا وجود اندر خبیث تھا. عمل ظاہر سے کتنا بھی پاک ہو، صاف ہو، ظاہر ہو، لیکن اگر نیت بری ہے تو اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اصل ہے اندر کو صاف کرنا. اگر اندر کی اصلاح انسان نے نہ کی ہو تو انسان کا عمل بھی تباہ ہو، برباد ہو جاتا ہے. اب روایت سنیے، فرماتے نیت المؤمن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ خیر ہے، بہتر ہے، اور کافر کی نیت شر ہے اس کے عمل سے. یعنی کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بدتر ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اب اس روایت پہ کافی علماء نے بحث کی، اس سے مراد کیا ہے؟ عمل نے نیت کی ہے اور وہ عمل تو ابھی انجام دیا نہیں ہے، لیکن یہ نیت اس عمل سے بہت بہتر ہے. اس نے چوری کی نیت کی ہے، چوری نہیں کی، لیکن یہ نیت اس چوری سے زیادہ بدتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے اس پہ بحث کی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ رات کو الارم رکھتا ہے صبح نماز تہجد پر اٹھنے کے لیے. صرف الارم نہیں رکھتا، وہ تمام تر نماز پر اٹھنے کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی انجام دیتا ہے. مثال کے طور پہ پوچھا جاتا تھا علماء سے اور معصومین سے کہ ہم کیا کریں صبح جلدی اٹھیں نماز پر؟ بس رات کا کھانا ہلکا کھایا کرو، تھوڑے سے پھل کھایا کرو، فروٹ کھایا کرو، رات کو جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح تمہاری آنکھ کھلے. مفاتی میں بہت ساری ایسی آیتیں اور اعمال ہیں نماز تہجد پر اٹھنے کے لیے، وہ اعمال پڑھا کرو. اس نے اعمال بھی پڑھے، مثلا اس نے الارم بھی رکھا، اس نے کھانا بھی ہلکا سا کھایا اور رات کو جلدی بھی سو گیا تاکہ میں صبح اٹھوں. دیکھیے انسان کتنا بدبخت ہے، انسان کتنا بے عقل ہے. یعنی ہم وہ نیند جو رات کا نیند کا تھوڑا سا حصہ ہے جس میں پروردگار عالم کہتا ہے اٹھ کے نماز پڑھو، انسان اگر اس نیند کو قربان کر دے، اگر تجھے زیادہ سونا ہے دوپہر کو سو جا، شام کو سو جا، ہاں صبح سورج نکلنے کے بعد سو جا، یہ 15-20 منٹ نہ مت سو. اس نیند کو تم کہیں اور ٹرانسفر کر دو، کہیں اور سو جاؤ. لیکن انسان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اگر اسی پر عمل کرے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اگر یہ ایسی عبادت کرے، خدا ایسے مقام یقین عطا کرے، لیکن انسان نہیں کرتا. اب بالفرض کوئی جوان تھا، اس نے الارم بھی لگایا، اس جلدی بھی سو گیا، اس نے کھانا بھی ہلکا سا کھایا، لیکن پھر بھی یہ بیچارہ صبح کو نماز پہ نہیں اٹھا. اور اٹھنے کے بعد اس کے وجود میں افسوس ہے کہ میں کیوں نہیں اٹھا. پروردگارہ میں نے کون سی غیبت کی تھی، میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا، میں نے کسی کی برائی کی تھی، یہ وہ سزا تھی کہ میں نہیں اٹھا. تم نے اپنی عبادت سے اور مناجات سے مجھے محروم کیا. اب اس میں افسوس بھی ہے، اس نے لوازمات کو بھی دیکھا، اس نے سب کچھ. مذاق نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہی موبائل رکھ کے سو جاتے ہیں کہ اٹھیں گے، نہیں، مصمم تھا کہ مجھے اٹھنا ہے. اب ایسی نیت، ایسا تدارک ہو، فرماتے ہیں اس کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے مرحوم علامہ مجلسی 12 جوابات دیتے ہیں اس کے بارے میں کہ کافر نیت کرے اس کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے، مومن نیت کرے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے جوابات ہیں لیکن میں مختصر کروں گا ان کے اپنا جوابات کو. اس کا ایک جواب مرحوم محقق طوسی نے دیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس کی نیت اس لیے اس کے عمل سے بہتر ہے کیونکہ نیت بمنزلت روح ہے اور عمل بمنزلت جسد ہے. اور فرماتا اگر پوچھا جائے کہ جسد شریف ہے یا روح، جسد عظیم ہے، اعظم ہے یا روح، تو اس کا جواب آپ کو سمپلی مل سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی آنکھ پھوٹ جائے اور خراب ہو جائے، ہاں، لیکن اگر اس کے جسم میں روح ہو پھر بھی یہ کام کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. دونوں آنکھیں بھی چلی جائیں اگر جسم میں پھر بھی روح ہو، یہ انسان پھر بھی چل پھر سکتا ہے. گونگا ہو جائے، بہرا ہو جائے، لیکن جسم میں روح ہو پھر بھی انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے. لیکن اگر آنکھیں سالم ہوں، دانت سالم ہو، بہرا بھی نہ ہو، اندھا بھی نہ ہو، سب کچھ اس کا صحیح سالم ہو، لیکن اگر جسم میں روح نہ ہو تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں. 2 دن سے زیادہ کوئی رکھے گا نہیں، اس کو جا کے دفن کر کے آ جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح بہت زیادہ شریف ہے. اگر روح ہو تو جسم کی اہمیت ہے، یعنی روح ہے تو جسم کی اہمیت ہے، اگر روح نہیں ہے تو جسم کی کوئی اہمیت نہیں. فرماتے بالکل اسی طرح نیت جو ہے وہ بمنزلت روح ہے اور عمل جو ہے بمنزلت جسد ہے. نیت ہوگی تو عمل ہوگا نا.
اگر نیت نہیں ہے تو عمل کہاں سے انجام دے گا؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں نیت شریف ہے اور بہتر ہے اس کے عمل سے۔ لیکن ایک جواب جو خود علامہ مجلسی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ اصل عمل سے بہتر ہے، کیونکہ اچھی نیت اچھے باطن سے نکلتی ہے۔ اگر اس کا اندر باطن اچھا نہ ہوتا، اس کے اندر سے اچھی نیت نہ نکلتی، اور باطن کو اچھا کرنا، صاف کرنا، صحیح کرنا، جس میں صرف جلوہ پروردگار عالم ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور جس نے اتنا محنت کر کے اپنے باطن کو اچھا بنایا ہے، اب اس سے ہمیشہ اچھی نیت نکلیں گی۔ اور یہ باطن کو اچھا بنانا، کیونکہ ایک مرتبہ آپ اچھا عمل کرتے ہیں پھر گناہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اچھا نماز پڑھتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، لیکن باطن آپ کا پاک نہیں ہے، باطن نجس ہے، تو اس عمل کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ پھر گندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن یہ خود تمیز باطن، باطن کو صاف کرنا، باطن کی صفائی کرنا، باطن کو پاک و پاکیزہ کرنا، وہ شکل جو میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی انٹرنل شکل بنا سکتا ہوں، اس شکل کو، اس ڈھانچے کو اگر میں نے اچھا بنا دیا، اب اس سے ہمیشہ یہ منبع اور مرکز ایک کارخانہ میں نے بنا دیا نا، اب اس کارخانے سے ہمیشہ اچھی نیت نکلیں گی۔ تو یہ کارخانہ زیادہ ویلیوبل ہے کیونکہ یہاں سے اچھی نیت نکل رہی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کے اندر کارخانہ گندا ہے، اس کے باطن میں نجاست اور وحشی پنا اور درندگی اور ظلمت اور شہوت پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر سے ہمیشہ گندی نیتیں نکلیں گی۔ اور یہ نیت کیونکہ ہزار عملوں کو جنم دے سکتی ہے، لہٰذا یہ نیت اس ایک عمل سے بہت زیادہ بدتر ہے۔ تو جب تک انسان اپنے باطن کو پاک نہ کر دے تب تک انسان کی نیت اچھی ہے۔ منافقین جتنے بھی تھے آپ دیکھتے تھے، یہ منافقین عمل تو کرتے تھے لیکن اللہ کے لیے اور دین کے لیے نہیں، بلکہ دھوکہ دینے کے لیے۔ اب نیت اگر انسان کی اچھی ہو تو وہ انسان صاحب کرامت بھی بن سکتا ہے، وہ انسان صاحب یقین بھی بن سکتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم اہل بیت کے در پہ تو آ رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم ابھی تک ہم نے اہل بیت کو اپنی باطنی نگاہ سے دیکھ کر اور نیت کو صاف کر کر سمجھا نہیں ہے۔ ایک واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ ایک امام کے ساتھ ہم سفر شخص تھا، وہ سفر پہ جا رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام گھوڑے پر سوار ہیں اور آگے جا رہے، ہم میں کافی پیچھے تھا، اتنے میں نے دیکھا ایک درندہ حیوان، غالباً شاید ایک بھیڑیا تھا، وہ آ رہا تھا۔ میں اس بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ ڈرنے کے بعد میں خود کو وہاں سے دور ہوا اور میں کسی چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گیا تاکہ یہ بھیڑیا مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ اب میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بھیڑیا امام کے ساتھ کیا کرتا ہے، موسیٰ بن جعفر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کہ اتنے میں نے دیکھا یہ بھیڑیا امام کی سواری کے قریب گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ امام کے گھوڑے کی زین کے قریب لائے اور اس نے سر کو جھکایا۔ اتنے میں امام نے بھی اپنا منہ اس کے قریب لے گئے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی تکلم اور کلام ہو رہا ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ اس نے کہا اور امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، کوئی دعا کی، دعا کرنے کے بعد یہ آگے چلتا گیا اور جب چھوڑ کر امام کو جانے لگا اور دوڑتا ہوا جا رہا تھا اور بہت بلند بلند آواز میں، جو حیوان جیسے آواز نکالتے ہیں، کچھ اپنی آوازیں کرتا ہوا جا رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ کہہ رہا ہے اور امام کہہ رہے تھے آمین ثم آمین، اللہم آمین اللہم آمین۔ تو امام آمین کہہ رہے تھے۔ جب وہ بہت دور ہو گیا تو پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں امام کے قریب گیا تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ ماجرا کیا تھا؟ میں تو سوچ رہا تھا وہ آپ پر حملہ کرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ حیوان میرے قریب آیا، اس کی جو مادہ ہے یا اس کی جو بیوی ہے، اس کو مسئلہ تھا، وہ کہنے آیا تھا کہ میری بیوی کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ قریب یہ غار میں ہے اور اس کو بچہ پیدا ہونے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مولا آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک حیوان کو کتنی معرفت ہے، اس حیوان کی نیت دیکھیں، معرفت ہے، اسے پتا ہے میں کس کے در پہ جا رہا ہوں۔ تو امام نے کہا میں نے دعا کی اور مجھے الہام ہوا کہ جو اس کا بچہ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی جاؤ، تمہاری جو مادہ ہے اس نے بچہ پیدا کر دیا ہے۔ کہ وہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا۔ کہ میں نے دیکھا کہ اللہم آمین کی آوازیں آ رہی تھی اور 3 مرتبہ آپ نے یہ کہا، تو آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ جب جا رہا تھا تو بلند بلند آواز میں کہہ رہا تھا، کیونکہ ہم نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی، تو وہ بلند بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ پروردگارا کبھی بھی
محمد و آل محمد کا ماننے والا کسی ایسے صحرا میں پھنس جائے، اس کا گوشت ان درندوں پر حرام کرنا، یعنی یہ درندے کبھی بھی حقیقی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو ان کے گوشت کو نہ کھائیں اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور جب وہ کہتا ہوا جا رہا تھا، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، اللہم آمین ثم آمین، خدایا اس کی دعا کو قبول کر فرما اور ہمارے چاہنے والوں کو درندوں کے شر سے بچا۔ ایک شخص ہے مشہد میں، کہتا ہے کہ میرے 2 بچے اللہ نے مجھے عطا کیے، دونوں بیٹیاں عطا کی، لیکن اس کے بعد بھی میری بیوی کو کئی بچے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ تھا جب یہ بچے پیدا ہوتے تھے ان کو آکسیجن اور سانس لینے میں بڑی پرابلم ہوتی تھی، یا بچے مر جاتے تھے یا ان کو آکسیجن میں رکھنا پڑتا تھا۔ تو میں نے بیوی کے بہت سارے چیک اپ کروائے، تو ڈاکٹرز نے کہا ان بیوی کا جو رحم ہے جہاں پہ بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ایب نارمل ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہاں آکسیجن صحیح نہیں جاتی، اور اگر بچہ وہاں رہے گا تو یا مر جائے گا یا پیدا ہوگا اس کو سانس کے مسئلے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بس پروردگارا، بہت متدین اور متقی آدمی تھا، بیوی متدین تھی، کہا میں تھک گیا ہوں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی فلاں چیک اپ، کبھی فلاں اسپیشلسٹ کے پاس، کبھی نامحرم ڈاکٹروں کے پاس، مجبوری کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ کہتے میں تنگ آ گیا تھا، میری غیرت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا بس بچے نہیں چاہیے، میں بھی ہاسپٹل میں یا ڈاکٹرز کے چکر میں نہیں آنا چاہتی۔ تو کہتے ہم پریشان تھے، ہم نے ارادہ کیا بس اب یہ 2 ہی بچے اور انہی کو رکھیں گے اور آگے مولاد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تنگ آ گئے تھے، بہت سارے شرعی مسائل بھی پیش آ رہے تھے اور میری غیرت بھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو لیکن اچانک سے میری بیوی کو پھر دوبارہ حمل ہو گیا۔ اب ہم نے ارادہ بھی کیا تھا لیکن دوبارہ حمل ہو گیا، اب میں پریشان ہوگا، کیا کریں اس بچے کا؟ تو کہتے کافی عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً 8-9 مہینے گزر گئے، اور اتنے میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے، یا کوئی امام حسین کی مجلس تھی، میں اندر گیا، وہاں پر یہی واقعہ سنا کہ ایک درندہ بھیڑیا امام کے پاس آیا، اس کی بیوی کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایگزیکٹ میرا مسئلہ ہے جو ممبر پر بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ مشہد کا واقعہ ہے۔ کہتا ہے میں فوراً واقعہ سننے کے بعد وہ سنا رہا تھا، میں زار و قطع رو رہا تھا، مولا اب یہ بچہ میرا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوگا یا پھر اس کی سانس ہوگی، میں ڈاکٹرز میں نہیں جانا چاہتا، یا مرد ڈاکٹر ہیں، خواتین کی کمی ہے، بہت متدین ہوں، میری غیرت اجازت نہیں دیتی، میں اور میری بیوی تکلیف میں کیسے کروں؟ کہتے اتنے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا وہ حیوان ہے، جب مشکل میں گرفتار ہوا اس سے یہ معرفت تھی، اندر اس کا خالص تھا، اسے پتا تھا کہ مجھے امام کے در پہ جانا ہے، اور اے بندے خدا تو 7-8 سالوں سے ہاسپٹلز کے اور ڈاکٹرز کے دھکے کھا رہا ہے، امام رضا کے در پہ تو ایک بار بھی نہیں گیا اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے؟ یقین، قلب سلیم۔ کہتا ایک مرتبہ میں روتا ہوا سیدھا امام کے حرم میں گیا، اور میں نے بے تکلف ہو کے امام سے بات کی، میں نے کہا مولا یقیناً میں اس درندے حیوان سے بدتر ہوں، میں اس سے بھی زیادہ برا اور گیا گزرا ہوں، کیونکہ میں 8 سال یہ مسئلہ آپ سے میں بیان کرنے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہم ایسے سرسری بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ پوری کامل خالص صاف ستھری نیت کے ساتھ جاتے ہیں اور یقین کامل کے ساتھ جاتے ہیں، پھر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مولا اتنے مہینے گزر گئے، میں نہیں آ رہا تھا، اتنے سالوں سے میں نہیں آیا، لیکن ابھی آیا ہوں، اور یہ واقعہ آپ کے والد کا ہے جو باب الحوائج ہیں۔ بس میں آپ سے 2 چیزیں مانگنا ہے، ایک تو میری بیوی کی جو ڈیلیوری ہو وہ نارمل ہو، میں آپریشن کے چکر میں نہیں جانا چاہتا، دوسرا مولا مجھے 2 بیٹیاں ملی ہیں، ایک بیٹے کی مجھے خواہش ہے وہ بھی مجھے عطا کیجیے۔ بس جسے حجت کر کے کوئی امام سے مانگتا ہے، میں نے ایسے حجت کر کے امام سے مانگا، اور میں نے کہا مولا وہ حیوان گیا اور آپ کے بابا نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی، میں بھی آپ کے در پر آیا ہوں، ہاں میں اس حیوان سے بدتر ہوں لیکن آپ کا چاہنے والا، اور جاؤں تو کس کے در پر جاؤں؟ دیر آیا، مجھے بہت دیر ہو گئی آنے میں۔ انس بن مالک کے لیے ان کا ایک شاگرد تھا، کوئی میرے خیال میں 92 سال کا، امام کی خدمت میں آیا، اور چھٹے امام کی خدمت میں امام نے فرمایا کہاں تھے؟ تو میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اتنے 90 سال کا بوڑھا تھا۔ امام نے کہا اب علم حاصل کرنے آئے ہو؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس نے کہا اس سے پہلے انس بن مالک کیا تھے۔ امام نے کہا اسی کے پاس چلے جاؤ۔ جب انسان یہ توجہ نہیں کرتا، جب یہ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اندر خالص نہیں، ہم ملاوٹی ہیں۔ کہتا اتنا ہوا، اچانک میری بیوی کو تھوڑا عرصے گزرنے کے بعد اس کو درد شروع ہوا، میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر نارمل ڈیلیوری ہونی ہوگی تو 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گی،
اگر نہ ہوا 1-2 گھنٹے میں تو آپ کو ہاسپٹل لے آنا پڑے گا، پھر وہی آپریشن وہ سارے چکروں میں آپ کو جانا پڑے گا۔ کہتا بیوی کو گھر لے آیا اور جو ہے اس کے درد اور زیادہ ہوئے۔ اتنے میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ آپ جلدی گھر پہ آئیں، اور میں نے کہا آپ گھر پہ آئیں، اور میں گھر سے نکلا اپنی امی کو لینے کے لیے، کہ کہیں ان کی والدہ کو لینے کے لیے، بیوی کی والدہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بچہ مر جائے یا بیوی کو کچھ ہو جائے تو وہ کہیں کہ آپ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تو میں فوراً نکلا والدہ کو لینے کے لیے، تو راستے میں جیسے جا رہا تھا میری پھر نگاہ گنبد امام رضا پر پڑی۔ میں نے کہا مشکل وقت ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ فوراً میں امام رضا کے حرم میں گیا۔ حرم میں جا کر میں نے مولا کے سرانے پہ فوراً جا کے میں نے جا کر دعائے توسل پڑھی، اور میں نے کہا مولا وعدہ تو یاد ہے نا، میں نے آپ سے آ کر کہا تھا مجھے 2 چیزیں چاہیے، ایک تو نارمل ڈیلیوری ہے، دوسرا مجھے بیٹا چاہیے۔ میں نے دعائے توسل پڑھی، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، بس امام سے یہ کہا اور روتا۔ میں نے کہا مولا اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ کہتا یہ دعا کر کے میں حرم سے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں گھر گیا۔ یہ واقعہ ہے جانے ہوئے شخص کا۔ میں گھر گیا، اب گھر کے دروازے پر پہنچا اور گھنٹی دی کہ دیکھوں اماں کی آئیں، بہن آئیں کہ نہیں آئیں۔ دروازہ کھولا تو میری بہن دروازے پر تھی، اور جیسے میں دروازے پہنچا کہا بھائی مبارک ہو۔ میں نے کیسی مبارک؟ کا بچہ پیدا بھی ہو گیا اور اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ کہ اتنا سننا تھا۔ اس کی بہن کہتا میں وہ گھر کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور بلند بلند آواز میں رونے لگا۔ میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ بہن نے کہا کہ ہمسائے کیا کہیں گے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ گھر کے اندر آؤ۔ کہ گھر کے اندر گیا، دیوار سے سرہانہ لگا کے بلند بلند رونے لگا۔ بہن نے کہا رو کیوں رہے، خوشی کا موقع ہے۔ کہ امام رضا نے اپنی حاجت پوری کر دی اور مجھے کر کے دکھایا۔ اگر تیری نیت خالص ہو عزیزو، اگر خالص نیت سے تمہارا عمل بجا ہو تو اس طرح وہ عطا کرتے ہیں کہ جو معاملہ میرے درمیان اور امام رضا کے درمیان تھے وہ واقعاً وہ باب الحوائج ہے۔ تو ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ان عبادتوں میں وہ خلوص نہیں ہے۔ یہ وجہ ہمیں پتہ نہیں کہ عبادت کر کیوں رہا ہوں، نماز پڑھ کیوں رہا ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم ایمان کو کامل ایمان بنائے، یقین کو اکمل الیقین بنائے، اور ہماری نیتوں کو احسن النیات، بہترین نیت قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔